اور جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کر لیا، اس نے اپنی نجات کا راستہ اختیار کر لیا۔ ہمیشہ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ مجھے فرانس کے ملاحوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب وہ سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو وہ ایک بڑی مختصر سی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ، تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی ہے، ہم پر رحم کرنا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نظر نہیں آتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو اسے اللہ کے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اللہ سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ پاک نواز دیتا ہے۔ کبھی انسان کی انسان سے شادی ہوا کرتی تھی، اب مکان کی مکان سے، مال کی مال سے، اسٹیٹس کی اسٹیٹس سے شادی ہو رہی ہے۔ تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب کبھی حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں، بلکہ زندگی تو یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز، کتنے مہربان ہیں۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا۔ خوشی کے 5 رہنما اصول: نفرت کرنے والے مت بنیں، فضول فکریں مت پالیں، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور اپنی توقعات ہمیشہ کم رکھیں۔ اللہ سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ پاک نواز دیتا ہے۔ بابا جی سے کسی نے سوال کیا کہ مرد کو کیسے پتہ چلے کہ وہ درست ہے یا غلط، کیونکہ کوئی بھی خود کو غلط نہیں سمجھتا؟ تو بابا جی نے جواب دیا، جب تمہیں لگے کہ تمہاری بہن یا بیٹی کو تمہارے جیسا مرد ملے تو سمجھنا تم درست ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھیں، کیونکہ اللہ کی کہی ہوئی بات کے ذرے ذرے میں حکمت چھپی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ مرد کی خوبصورتی جوانی میں سجدہ کرنے میں ہوتی ہے، عورت کی خوبصورتی جوانی میں پردہ کرنے میں ہے۔ انہیں بتاؤ ترستے ہیں جو محبت کو خدا کی پہلی محبت کی ہم محبت ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ واصف علی واصف کی ایک بات مجھے بہت پسند تھی۔ وہ کہا کرتے تھے، محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔ جب کوئی آپ سے مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اللہ سے مدد مانگی تھی اور اللہ نے اسے آپ کا پتہ دیا ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بھی بانٹتے ہیں۔ تصور تو پھر تصور ہے، اللہ کے ایک اشارے پر تو حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ جب کوئی امید نہ ہو تب تو زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا رکھیں۔
اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین کریں تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی۔ جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور لوٹائے گی۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بہت گناہ گار ہوں۔ بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا خوش شکل ہونا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا، یہ محض عطائے خداوندی ہے۔ اس کو تم تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے رہو۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے پلنگ کے بازو پر بیٹھا ہو اور اللہ سے باتیں کر رہا ہو اور اپنی مشکلات بیان کر رہا ہو۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب آیا خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، بچہ جب غلطی کرتا ہے تو وہ ماں کی گود میں چھپ جاتا ہے، اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی گود کہاں ہے؟ بابا جی نے جواب دیا، توبہ اللہ پاک کی گود ہے، اس میں پناہ لو۔ مرد کی ذات تو بت پرست ہے، کئی چھوٹے چھوٹے بت نکلتے ہیں اس کے دل سے، اور عورت توحید پرست ہے، اس کا سینہ چاک کریں تو اس کے دل سے اللہ کے بعد ایک ہی خدا نکلتا ہے، اس کے لہو میں رنگا ہوا۔ تھوڑی دیر صرف 15 منٹ کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیجئے، دیکھیے تو صحیح کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آئے، اللہ کا نام لینے سے قلب پر اثر نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا دے گا جسے تم پانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔